ابو طالب اس امانت دار کا نام ہے جس کی آغوش میں خدا نے اپنے آخری نبی فخر المرسلین، فخر انبیاء، فخر کائنات، فخر موجودات، جو کچھ بھی القاب دے سکتے ہیں، اس نبی کو، اس پیغمبر کو اس ابو طالب کی آغوش میں بھیجا، اور جناب ابو طالب نے اسی شان، اسی انداز، اسی طریقے، جو کچھ بھی ذمہ داریاں ہو سکتی تھیں اس کو ادا کیا، اور پیغمبر کو اس منزل تک پہنچایا جہاں سے آپ نے تبلیغ رسالت کی، اور پیغمبر کو اس منزل تک پہنچایا جہاں آپ نے رسالت کی ذمہ داری ادا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جناب ابو طالب کو جو عظمت دی ہے، کائنات میں ایسا کوئی دوسرا انسان ڈھونڈ کے لاؤ۔ جو لوگ مسلمان اپنے کو کہتے ہیں اور آج ایمان ابو طالب میں شک کرتے ہیں، ان کو دیکھو، ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو ایمان ابو طالب میں شک کرتے ہو، کیا کفار قریش میں یا اس وقت مکے میں کوئی اور بڑا نہیں تھا؟ ایک سے ایک بڑے تھے، ایک سے ایک راہب تھے، ایک سے ایک یہودیوں کے علماء تھے، ایک سے ایک اللہ والے تھے، لیکن کسی اور کی آغوش میں جناب پیغمبر اکرم کو نہیں بھیجا گیا، جناب ابو طالب کی عظمت میں کی آغوش میں بھیجا گیا۔ تو ابو طالب کی عظمت کو پہچانو۔ بس ایمان ابو طالب کی بات ہے تو ایک بس تھوڑا سا واقعہ خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ جب انقلاب ایران آ رہا تھا، کامیاب ہو رہا تھا، تو اس وقت شاہ کی مشینری کچھ الگ الگ پروپیگنڈے کر رہی تھی۔ دنیا میں جب بھی کوئی ریولیوشن آتا ہے، کوئی بھی تحریک چلتی ہے، ہمارے ملک میں بھی آپ جو حالات چینجنگ ہیں، تو کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا آدمی شروع کر دیتا ہے تاکہ اس تحریک کو، اس مشن کو، اس انقلاب کو کمزور کیا جائے۔ تو جب امام خمینی نے آواز اٹھائی انقلاب کی، تو اس زمانے میں شاہ کے جو آدمی تھے، شاہ کی جو میڈیا تھی، دوسرے لوگ تھے، وہ علماء کو کسی نہ کسی کو کوئی بدنام کرتے تھے۔ تو ہمارے استاد نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک کوئی بہت بڑے عالم تھے، مرجع تقلید کی گریڈ کے، ان کے بارے میں شاہ کے آدمیوں نے اڑا دیا کہ یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، یا شاہ سے ملے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی باتیں ہیں۔ تو اس زمانے میں اتھارٹی پوری جو سند تھی وہ امام خمینی کی تھی۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس تھے، جوانوں نے، لوگوں نے جناب امام خمینی کو خط لکھا اور آقا خمینی سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ فلاں عالم دین جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور اتنے مشہور ہیں، کیا یہ عادل ہیں یا نہیں؟ مسئلہ سوال تو سمجھ گئے آپ؟ کیا یہ عادل ہیں یا نہیں؟ عادل کس کو کہتے ہیں؟ جو بظاہر ہر نیک کام انجام دیتا ہو، واجبات پر عمل کرتا ہو اور کوئی گناہ نہ کرتا ہو، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری نظروں کے سامنے اس کا کوئی بظاہر کوئی گناہ نہیں ہے اور تمام واجبات انجام دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عادل۔ امام کے لیے شرط ہے، جو پیش نماز آپ کے یہاں ہے کہ عادل ہو، گواہ کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو، دوسری عدالت کی مثالیں ہیں۔ تو امام خمینی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ بتائیے کہ یہ عادل ہے یا نہیں؟ امام خمینی علیہ الرحمہ نے جواب لکھا، بس اس جواب کی زحمت دینا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کو اور آپ تمام مومنین کو۔ امام خمینی نے اس کے جواب میں ایک لائن لکھی کہ تم مجھ سے ان کی عدالت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اگر آپ لوگ مجھ سے ان کی عصمت کے بارے میں پوچھیں تو شاید مجھے سوچنے میں کچھ دیر لگے۔ توجہ فرمائی، جواب کیا دیا کہ اگر آپ ان کی عصمت، معصوم ہونے کے بارے میں پوچھیں تو شاید مجھے تحقیق کرنا پڑے، یہ سوچنا پڑے کہ میں کہوں یہ معصوم ہے یا نہیں ہے، یہ کس لیول کے معصوم ہے۔ یعنی یہ مرجع تقلید یا عالم دین اتنے پارسا، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار ہیں کہ یہ عصمتوں کی سرحدوں سے ملے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو سوال کرنے والا اپنے لیول کے اعتبار سے سوال کرتا ہے، اپنے اسٹینڈرڈ کے سوال کے اعتبار سے سوال کرتا ہے۔ ایک 5 اسٹینڈرڈ کا، 5ویں درجے کا، 5ویں کلاس کا بچہ تو اپنے ذہن کے اعتبار سے سوال کرے گا، ہائی اسکول میں ہے، انٹر میں ہے، کالج میں کوئی ہے تو اس لیول سے سوال کرے گا، لیکن کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے تو وہ اپنے لیول سے سوال کرے گا۔ جیسے جیسا اسٹیٹس بڑھتا چلا جائے گا اسی سوال میں وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جو جواب دیتا ہے، جواب دینے والا بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اعتبار سے جواب دے۔ اگر کسی یونیورسٹی کا کوئی وی سی ہے، کوئی وائس چانسلر ہے، اس کے بارے میں اگر آپ سے سوال کیا جائے یا کسی پروفیسر سے سوال کیا جائے، یہ بتائیے انہوں نے ہائی اسکول پاس کیا نہیں پاس کیا، کالج میں گئے یا نہیں گئے، تو کیا جواب دے گا کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے؟ یہ جواب ہوگا؟ نہیں، وہ کہے گا کیا شرم کی بات ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ جو آدمی وی سی بنایا گیا ہے، وائس چانسلر بنایا گیا ہے، ان کے اتنی ڈاکٹریٹ کے ڈگری ہیں، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اتنا ایکسپیرینس ہے، اتنا تجربہ ہے، یہ اتنے بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، لہٰذا ان کے ہائی اسکول اور انٹر کالج کے بارے میں سوال نہ کرو، ان کی اس ڈگری کو دیکھو۔ تو عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں سوال کیا جائے تو آدمی سوال اپنے اعتبار سے کرتا ہے، شک اپنے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن جب جواب دیا جاتا
جاتا ہے تو جواب اپنے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ امام خمینی نے بتایا کہ دیکھو تم عدالت کا سوال کر رہے ہو لیکن میں عصمت کا جواب دے رہا ہوں۔ بس جب جناب ابو طالب کے اسلام کا سوال آپ سے کیا جائے تو یہ نہ ثابت کیجئے کہ ابو طالب اسلام مسلمان تھے یا نہیں تھے، اسلام لائے یا نہیں لائے۔ عزیزان گرامی، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے کہ تم مجھ سے ابو طالب کے اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہو، میں تو ابو طالب اس شخصیت کو جانتا ہوں۔ ابو طالب تو اس ہستی کا نام ہے جس کے چاروں طرف عصمتوں کا حصار ہے۔ اس کی گود میں بیٹھنے والا بھتیجا جناب پیغمبر اسلام معصوم افضل انبیاء ہے، اس کی دوسرے زانو پر بیٹھنے والا بیٹا علی مرتضی معصوم ہے، ان کے گھر میں جو بہو آئی ہے شہزادی کائنات یہ معصومہ ہے، ان کے پوتے حسن اور حسین یہ بھی معصوم ہے۔ فابو طالب اس ہستی کا نام ہے جس کے چاروں طرف عصمتوں کا حصار ہے، درمیان میں ابو طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے، اس کے اسلام کے بارے میں نہ پوچھو، ان کی عصمت کے بارے میں غور کرو کہ واقعاً عصمت کے کس درجے پر فائز تھے۔ اور یہ میں جذبات یا اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے جو میں نے دلیل دی ہے کہ پیغمبر امین کو پالنے والی گود اتنی ہی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، اتنی ہی امانت دار ہونا چاہیے جو رسالت کے بوجھ کو سنبھال سکے، جو امامت کے بوجھ کو سنبھال سکے۔ پروردگار نے جو ابو طالب کو دیا وہ دنیا میں کسی کو کہاں ملا، وہ کسی کو کہاں نصیب ہوا۔ یہ ابو طالب وہ ہے کہ جس نے جس لال کو پال دیا، جن بیٹوں کی پرورش کر دی، ان کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک پیغمبر ہیں، ان کا کوئی جواب لا کے دکھاؤ، ایک مولا کائنات ہیں، ان کا کوئی جواب لا کے دکھاؤ۔ اور عزیزان گرامی، آپ تو کہیں گے کہ یہ تو معصوم ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ رسول ہیں۔ نئی نسل ابو طالب کا کوئی جواب کائنات میں نہیں ہے۔ آج آپ کو میں لے کے چلتا ہوں ابو طالب کے اس لال، ابو طالب کے اس لخت جگر، ابو طالب کے اس خون کی طرف جس نے واقع دنیا میں ایک نیا کارنامہ انجام دیا۔ آپ سمجھ گئے، آج 2 محرم کی رات ہے، ہمارے ہاں تذکرہ ذکر جناب مسلم ابن عقیل کیا جاتا ہے۔ خدا نے جناب ابو طالب کو 4 بیٹے دیے، طالب، عقیل، جعفر طیار اور مولا کائنات۔ جناب طالب کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ جناب عقیل کو پروردگار نے بہت فرزند دیے تھے، نسل کثیر عطا کی تھی۔ اس کے بعد جناب جعفر تھے جو جنگ موتا میں پیغمبر کی جانثاری میں جہاں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے دونوں بازو کٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں صاحب پر اور پرواز ہو گئے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات تھے۔ بس اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو جو میدان کربلا میں نسل رسالت آئی تھی، نسل امامت آئی تھی، خاندان رسالت آیا تھا، وہ اور کوئی نہیں تھا، خون ابو طالب تھا، نسل ابو طالب تھی، اولاد ابو طالب تھی جس نے اسلام کو بھی پھیلایا، اور اولاد ابو طالب ہی تھی جس نے اسلام کو بچایا۔ جو پہلا کربلا کا شہید ہے وہ بھی فرزند ابو طالب ہے، ابو طالب کے بیٹے جناب عقیل اور جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم۔ مسلم ابن عقیل اسی جناب ابو طالب کے پوتے کا نام ہے، لال کا نام ہے، بیٹے کے فرزند کا نام ہے۔ ہاں جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے میں آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کس شان سے آیا تھا۔ حسین کا یہ ساتھی، حسین کا یہ بھائی، حسین کا جب نمائندہ آیا، اعلان کر کے آیا کہ دیکھو میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین کا نمائندہ ہوں۔ لوگوں نے استقبال کیا کہ حسین کا نمائندہ آیا ہے۔ اور جب یزید کا نمائندہ آیا ابن زیاد تو اعلان کرا دیا کہ فرزند رسول حسین آ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے عزیزان گرامی، حسین آ رہے ہیں، محمل کا پردہ پڑا ہوا ہے، کوفے والے سمجھے فرزند رسول آ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اہلاً و سہلاً یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خوش آمدید خوش آمدید۔ اور جب ابن زیاد کی محمل دربار تک پہنچ گئی، محل تک پہنچ گئی، جب وہ اس میں داخل ہو گیا تب بعد میں اعلان کرایا گیا کہ یہ ابن زیاد آیا ہے۔ آپ نے دونوں کرداروں کو پہچانا، ایک طرف ابو طالب کا لال ہے، ایک طرف حسین کا نمائندہ ہے جو سب کے سامنے آ رہا ہے، تو علی اعلان بتا کے آ رہا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں، چھپ کے نہیں آ رہا ہے، دغا بازی سے نہیں آ رہے ہیں، اعلان کر کے آ رہے ہیں۔ اور ایک طرف یزید کا نمائندہ ہے جو دغا بازی دھوکے کے ساتھ آ رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، جناب مسلم کے ہاتھوں کے اوپر 18,000 لوگوں نے بیعت کی، اور جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، اور خط لکھ میں یہی لکھا کہ مولا میرے ہاتھوں کے اوپر اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، آپ کوفے تشریف لے آئیے۔
8 ذوالحجہ کی تاریخ تھی جب حسین نے اپنے عمرے کو، اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ روز ترویہ فرزند رسول میدان عرفات سے گزر رہے ہیں، میدان منا سے گزر رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، کوئی آنا چاہتا ہے آؤ۔ اور چلتے چلتے جب امام حسین اس سفر سے نکل گئے تو عزیزان گرامی یہی 9 محرم 9 ذوالحجہ کی تاریخ تھی کہ جب جناب مسلم ابن عقیل مغرب کی نماز پڑھا کر نکلے۔ اب جو نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مسلم یکا و تنہا ہے، حسین کا سفیر اکیلا ہے، حسین کا سفیر تنہا ہے، لا وارث ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، جتنے نمازی تھے سب جا چکے۔ لیکن یہ ابو طالب کا خون ہے، یہ عقیل کا لال ہے، یہ حسین کا سفیر ہے۔ کہا دیکھو اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اپنا راستہ بدل دیتا، ابن زیاد سے ہاتھ ملا لیتا، لیکن میں حسین کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، میرا کردار آج حسین کے کردار کی ضمانت بنے گا، لہذا جناب مسلم ابن عقیل گردن جھکا کے چلتے ہیں۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی دنیا میں آتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے، آپ استقبال کر کے اس کو گاؤں میں، بستی میں یا شہر میں لے کے جاتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ رہتے ہیں، اس کے ساتھ میں لوگ راستہ بتانے والے رہتے ہیں، اسے راستے کی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم بھی جب تک تھے لوگ ساتھ میں چلتے تھے، راستہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جب مسلم مسجد سے اکیلے نکلے تو راستہ بھی معلوم نہیں ہے، گھر بھی نہیں معلوم ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھی عورت جس کا جوان کافی دیر سے نہیں آیا تھا، دن بھر سے نہیں آیا تھا، رات کے وقت اس نے کیا دیکھا، جیسے ہی دروازہ کھولا ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے۔ کہا تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اگر پانی کی سبیل ہو، پانی مجھے پلا سکتی ہو تو ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، چند گھونٹ پانی کی ضرورت ہے۔ مومنہ گئی تو گئی اور جا کر پانی لے کر آئی، لا کر پانی پیش کیا، جناب مسلم نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد اس نے پھر دروازہ بند کیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ پھر دوبارہ باہر نکل کے آئی اپنے بیٹے کی تلاش میں، دیکھا تو یہ جوان بیٹھا ہوا ہے۔ کہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم سے میں نے کہا تھا اپنے گھر چلے جاؤ، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ حالات اچھے نہیں ہیں، کوفے کا ماحول خراب ہو چکا ہے، ایک عورت کے دروازے پر کسی مرد کا بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ ایک مرتبہ مسلم نے گھر سے گردن کو جھکایا، کہا تو یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، کوئی مسافر ہو وہ کہاں جائے، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا خیر تو ہے، تم کون ہو؟ کہا کیا تم نے حسین کا نام سنا ہے؟ کہا رے حسین تو میرے مولا ہے، حسین تو میرے آقا ہیں، حسین تو میری بیوی شہزادی کے فرزند ہیں، حسین تو میری شہزادی زینب کبریٰ کے بھائی ہیں، حسین کے اوپر میری جان نثار۔ مسلم نے کہا اے تو میں اسی حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو نے ہاتھ جوڑے، اے مسلم، اے فرزند رسول کے سفیر، یہ گھر آپ کا ہے، یہ کنیز آپ کی ہے، گھر میں تشریف لائیے۔ جناب مسلم گھر میں رات میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد مصلی عبادت بچھا دیا۔ پوری رات مسلم ابن عقیل عبادت خدا کرتے رہے، صبح کی نماز پڑھی، ابھی مصلی پر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سفیر حسین مصلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، یہ عرب کا مجاہد سمجھ گیا تو مصلی سے اٹھے، مصلی سمیٹا اور اس کے بعد اپنی تلوار کو حمائل کیا۔ جیسے ہی مومنہ نے مسلم کے بدلے ہوئے تیور دیکھے، کہا آقا مولا کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ کیا تم گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نہیں سن رہی ہو؟ کہاں سن تو رہی ہوں۔ کہا پھر یہ گھوڑے کہیں اور نہیں جا رہے ہیں، یہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے، یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ بس عزادارو نے ہاتھ جوڑے، اے مولا یہ کنیز کا گھر ہے، آپ اسی گھر میں رہیے، گھر سے باہر نہ جائیے۔ مسلم کی غیرت نے جوش مارا، اے تو میں بنی ہاشم کا لخت جگر ہوں، میرے دل میں، میرے سینے میں غیرت بنی ہاشم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ظالم تیرے گھر میں گھس آئے۔ میں یہی کہوں گا حسین کے سفیر مسلم، تمہاری غیرت کو لاکھوں سلام، ارے یہ کوفہ ہے، تم نے برداشت نہ کیا ایک عام مومنہ کے گھر میں ظالم آ جائے، دشمن کی فوج آ جائے، ارے ذرا کربلا کے میدان میں اسرے عاشور آ جاؤ، بیویوں کے خیمے ہیں، لشکر یزید خیموں میں درانہ داخل ہو رہی۔ اجرکم اللہ۔ جناب مسلم ابن عقیل تلوار لے کر نکلے اور تلوار لے کر باہر آئے۔ اب جو تلوار لے کر باہر آئے، سامنے سے 500 سپاہیوں کا رسالہ تھا،
500 لوگوں کی فوج تھی ابن اشس کے سرکردگی میں، اور جناب مسلم کے اوپر حملہ کیا۔ جناب مسلم کی جوش شجاعت کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے سواروں کو پکڑتے تھے اور پکڑ کے چھتوں کے اوپر پھینک دیتے تھے۔ جناب مسلم قتل کرتے جا رہے ہیں، پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن اشج نے ابن زیاد سے کہا کہ اور فوج بھیج دے۔ عزیزان گرامی عزادارو، ابن زیاد نے کہا کرے ابن اشج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 500 کا رسالہ بھیجا ہے، 300 سواروں کی اور ضرورت ہے۔ تو ابن اشج نے جواب دیا کیا تجھے معلوم ہے یہ کوفے کے بنی اور مقال کا مقابلہ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ عزادارو، جب جناب مسلم ابن عقیل سے لڑا نہیں گیا اور ظالم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو گڈھا کھودا گیا، اور گڑھا کھودنے کے بعد جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کرنے کے بعد دارالعمارہ میں لائے۔ حسین کا سفیر جیسے ہی دارالعمارہ میں پہنچا، سامنے ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے۔ جناب مسلم نے سلام نہیں کیا، بتا دیا کہ دیکھو یہ لائق سلام نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے کہا میرے لیے حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، مولا حسین کے علاوہ میرا کوئی مولا نہیں ہے۔ بس عزادارو، جناب مسلم کے قتل کا حکم دیا گیا، دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، جناب مسلم کا سر قلم کیا گیا۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مکے کا رخ کیا۔ ادھر حسین کوفے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، ادھر مسلم حسین کی آواز دے رہے ہیں اے مولا کوفے والوں نے بغاوت کی ہے، لہذا آپ کوفے تشریف نہ لائیے گا۔ عزادارو، جلاد کی تلوار چلی، مسلم کا درسن سے جدا ہوا، دروازے جناب مسلم کی لاش کو زمین پر پھینکا گیا، دارالعمارہ سے زمین پر لاش آئی۔ حسین کو یہ خبر نہیں ہے۔ جب آہستہ آہستہ کوفے کے قریب پہنچے، 2 سوار کوفے سے آ رہے تھے۔ حسین نے پوچھا خیر خبر تو ہے؟ سواروں نے کہا کہ یہ بتائیے تنہائی میں بتائیں یا سب کے سامنے بتائیں؟ مولا نے کہا یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، سب کے سامنے بتاؤ۔ بس کوفے کے ان سواروں نے کہا کہ ہم جب کوفے سے چلے تھے تو اس وقت مسلم ابن عقیل کی لاش کے پیروں میں رسیاں باندھ کر بچے ان کو گلیوں میں کوچوں میں پھیرتے کھینچتے پھر رہے تھے۔ مولا ہم کوفے سے شام سے چلے ہیں۔ امام حسین نے کلمہ استرجاع جاری کیا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے درمیان سے اٹھے، زینب کو بلایا، اے میری ماں جائی بہن زینب آؤ۔ زینب کو مسلم کی خبر شہادت دی، اور خبر شہادت دینے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے مسلم کی بچی کو بٹھایا، بچی کو آغوش میں اور زانو پر بٹھانے کے بعد بچی کے سر پہ دستے صفقت پھیرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ بچی نے جناب امام حسین کو دیکھا، اپنے بابو کا چہرہ دیکھا، اے بابو مولا آپ تو ایسے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ حسین نے کہا میری لال تیرا بابا شہید کر دیا گیا، آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ میں یہی کہوں گا حسین مسلم کی بچی کے سر پہ دشتے شفقت پھیر تو رہے، مگر دیکھ لیجئے گا کہیں سکینہ نہ ہو۔ ارے سکینہ جانتی ہے ہمارے گھر میں یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، لیکن جب عصر عاشور آیا سکینہ یتیم ہوئی، ایسے تعزیت دی گئی، کوئی چادر چھینتا ہے، کوئی گوشوارے چھینتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار مختصر سے بات قبول فرما، ہمارے ناصروں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، جو حق عزاداری ہے ہمیں حق عزاداری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداران سید الشہداء کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان جوانوں کو حوصلہ جوان علی اکبر عطا فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت اور حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما، جو صاحب وسعت ہیں پروردگار انہیں خمس و زکوٰۃ اور خیرات کی توفیق عطا فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں فرزند زہرا کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مالک آخری دعا یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔